سورہ جاسیہ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب بصیرت ہے، ہر عام و خاص کے لیے، علماؤں کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی یہ بصیرت کی کتاب ہے کہ وہ خود اسے دیکھیں، خود غور و فکر کریں، تب ان پر یہ ہدایت بھی بنے گی، رحمت بھی بنے گی کہ جو یقین رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کو خود سمجھتے ہوئے پڑھے گا۔ اور دوسری بات اللہ نے ہمیں بتائی کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اچھے اور برے سب کو اللہ ایک ہی مقام دے دیں گے؟ جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے بصیرت پر، خود دیکھ کر، اور ایک وہ جو کسی کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے پاس اس کی سیلف آبزرویشن نہیں ہے اور وہ کنفیوز ایک انسان ہے دین کے معاملے میں، پھر عمل میں بھی کوتاہی برتتا ہے، اور جو ٹاپک ہے خاص سورہ جاسیہ کا، اللہ رسول پہ جھوٹ بولنا، من گھڑت حدیثیں لانا، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں پھر ہمیں ایک بڑا اچھا سبق دے رہے ہیں کہ غور کرو کہ اللہ نے خلق السماوات والارض وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا کیا اسی اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا، کچھ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مقصد ہے، اور مقصد کو آگے کیا بیان کیا کہ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، کہ تاکہ جزا دی جائے گی کل نفس، تمام نفسوں کو، کیونکہ للناس کے لیے بصائر تھی، للناس کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب تھی، تو اب تمام لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، بیما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں، ان کی حق تلفی کی جائے گی، کسی کے بھی ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 23 کو بہت غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ افرأیت، کیونکہ نبی پر وحی ہو رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے افرأیت، اے نبی کیا رائے ہے آپ کی اس شخص کے بارے میں کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو۔ کیا خیال ہے آپ کا، اے نبی، آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا آیت نمبر 18 میں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے ہوا پر، دو چشمی ہے ہوا پر، ڈسکس کیا تھا کہ عربک میں ہوا کہتے ہیں جو اوتھینٹک کے کمپیریزن میں اگینسٹ آتا ہے، یعنی نان اوتھینٹک کو احوا، خواہش نفس، اپنے فتوے، اپنے فقہ، اپنے دین سے زیادہ باتیں بتانا کہ یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، جس کی وجہ سے اصل دین عام پبلک سے گم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر کوئی پکڑا جائے گا، عام بھی پکڑا جائے گا، کامن مین بھی پکڑا جائے گا، اور علماء طبقہ بھی پکڑا جائے گا۔ جس نے بھی قرآن میں ایڈیشن کیا، اور یقیناً قرآن کو جو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے یہ نبی ولیوں کے نام سے کیا جاتا ہے، ایون حدیث قدسی کی بھی ٹرمنالوجی یوز ہوئی کہ اللہ نے اس قرآن کے علاوہ بھی کئی باتیں کہی ہیں۔ تو یہ تو آج کل بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور ہر انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے پھنسے گا، تو اس لیے علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی، آپ کی کیا رائے ہے جس نے بنا لیا اپنا معبود، اتھارٹی، اپنی خواہش نفس کو، یعنی اس کے علماء، اس کی کتاب، اس کا دل،
کیا کہتا ہے کہ 41 بار یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، 7 بار یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یہ وقت قبولیت کا ہے، وہ وقت زوال کا ہے، وہ وقت فلاں کا ہے، اور بھی کئی 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 چیزوں کو اتنا بڑا چڑھا کر جھوٹ بنا دیا، دین کو کوئی اور شکل اور کتابوں کے نام دیے۔ اور میں بار بار یہ کہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں، اپنے مرنے سے پہلے گواہی دینا چاہتی ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کی ذات میں تو شریک نہیں کر رہا، وہاں شرک نہیں کرتا ہو، نہ اللہ کی اولاد بناتا ہے، لیکن اللہ کی بات میں اتنی باتیں شریک کر چکا ہے کہ وہاں پر آج کا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہاں پکڑا جائے گا کہ اس نے اللہ کی بات کے ساتھ اتنی باتیں ملائیں اور عام پبلک کو یہ تاثر دیا، کامن مین کو، کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو ہم علماء سمجھتے ہیں، وہ تم نہیں سمجھ سکتے، اور اتنا مشکل کر دیا عربک کو، اتنا مشکل کر دیا عربک کو، اور گرامر کے ساتھ ایسے سکھا رہے ہیں کہ خود کے بچوں کو انگلش، اردو اور اپنی زبان بغیر گرامر کے شروع سے سکھاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم عربک کو اتنا ایزی فارم میں لوگوں کے آگے پیش کریں کہ ہر انسان اس عربک سے اپنے رب کو خود سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور اللہ نے بھی پھر اس کو بھٹکا دیا اس کی اس حرکت کی وجہ سے، علم ہونے کے باوجود، علی علم، علم کے باوجود بھی، علم ہونے پر بھی اللہ نے ایسے شخص کو بھٹکا دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی بے پناہ عنایتیں کی وحی کی صورت میں، اس نے وحی کو چھوڑ کر دوسری کتابیں لکھنی شروع کر دیں اور اسے پڑھانا شروع کیا، اور وہ پڑھے بغیر تو عالم کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا رائے ہے اے نبی، کہ پھر اللہ ہی نے اس کو بھٹکا دیا علم کے باوجود بھی، اور پھر اللہ نے اور کیا کیا ناراض ہو کر، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے مہر لگا دی اس کی سماعت پر بھی اور اس کے دل پر بھی، کہ جب تم اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھ پا رہے ہو اور تمہیں دوسری کتابیں پڑھنا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کی کتاب سے رجوع کرتے، پھر بے شک آپ کئی کتابیں پڑھتے، کتابیں پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ کی کتاب کے تو ماسٹر ہو جاتے، کہ جب تم اس اوتھینٹک اور مدر بک کو پڑھو گے تو تب جا کر تو آپ اور میں دوسری حدیثوں کو اور دوسری روایتوں کا آپریشن کر سکیں گے۔ ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں بیٹھ کر کہ جی جناب، جو بھی یہ حدیثوں کو چھانٹا گیا ہے قرآن کی روشنی میں چھانٹا گیا ہے، تو پھر پہلے قرآن کا ماسٹر مائنڈ ہم کیوں نہیں بناتے کہ ہم بھی ان حدیثوں کو دیکھ سکیں؟ علم کے دروازے اور ریسرچز کے دروازے بند تو نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا جس نے ریسرچز کے دروازے بند کر دیا، جس نے اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنا بند کر دیا، اللہ نے بھی علم کی جب قدر نہیں کی گئی تو پروردگار نے ختم لگا دیا، یعنی مہر لگا دیا اس کی سماعت پر بھی، اس کے دل پر بھی، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردے، اللہ نے ڈالے، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ، اللہ ہی نے بھٹکا دیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے قرآن سے اللہ کو کیا سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اور میں اس کی حالت بھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو نہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں کسی کو کسی وجہ سے ہی گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہاں آپ کو محکم بھی بتایا جا رہا ہے اور متشابہ انداز بھی بتایا جا رہا ہے۔ متشابہ انداز یہ ہے کہ اللہ ہی نے بھٹکا دیا، اللہ ہی نے مہر لگا دی، اللہ ہی نے پردے ڈال دیے، یہ متشابہ انداز ہے۔ اس کی محکم یہ ہے کہ اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم،
کیونکہ اس نے بھی علم کے باوجود علم کی قدر نہیں کی، تب اللہ نے اس کو بھٹکا دیا۔ اس آیت میں آپ کو محکم بھی مل رہا ہے، متشابہ بھی مل رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اے نبی کیا رائے ہے تمہاری کہ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب کون اس شخص کو ہدایت دے سکتا ہے، کون اس شخص کی رہنمائی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو۔ اور اللہ نے کیوں بھٹکایا؟ بار بار ہم اس کا آنسر لیں گے کہ اس نے اللہ کی کتاب کی وحی کے علم کی قدر نہیں کی اور دوسری کتابوں سے عالم کی ڈگری بناتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، سوچیں، صرف سوچیں کہ صرف قرآن پڑھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم کی ڈگری کیسے مل سکتی ہے، تو ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے کیا انسان قیامت کے دن عالم کنسیڈر کیا جائے گا؟ یہ تو اب اللہ کے قیامت میں پتہ چلے گا۔ کون ٹو دا پوائنٹ، بالکل کرسٹل کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ اللہ کی بات کو لوگوں کے درمیان رکھتا تھا، اتنی جرت بھی رکھتا تھا اور اتنا علم بھی حاصل کرتا تھا، اور علم تو ہمیں سدا حاصل کرنا ہے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں ہم جس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی بھی بات ضرور سن لیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کوئی اچھی بات ہمیں قرآن سمجھانے کی مل جائے۔ قرآن کے معاملے میں جب بھی کوئی ڈسکس کر رہا ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ناپسند ہو، لیکن اگر آپ یہ ریئلائز کرو کہ وہ قرآن کے معاملے میں بتا رہا ہے تو تھوڑا کان کھول لینا بہت پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گی کہ اس نے کتنی اچھی بات کی یا کتنا اس کی باتوں میں کانٹرڈکٹ تھا۔ تو جناب علم حاصل کرنا، بیسک علم حاصل کرنا جو کہ وحی کا ہے، وہ سب پر فرض ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب جس نے علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اس کی سماعت پر، دل پر، آنکھوں پر، تو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو اللہ کے بعد؟ یعنی اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ بھی اس کے دل میں رہنمائی نہیں ڈال سکتے، آپ بھی اس پر کوئی دم اور پھونک نہیں کر سکتے ہو۔ افلا تذکرون، اے لوگوں یہ اتنی بڑی بات سن کر بھی تم کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہے کہ ایک نبی بھی جب ایسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے اپنی طرف سے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور کیوں کیا وہ بھی اسی آیت میں آیا، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اب تم جلدی جلدی اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں سیکھو گے، اب تم کسی بھی طرح اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں نکالو گے۔ اور پھر اب اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہا وقالو، اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی ہی زندگی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توریت پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے اور مشرکین مکہ کے پاس جو آج بھی ہندوز صحف ابراہیم پڑھتے ہیں، کیا ہو گیا کہ انہوں نے اتنے اپنے علماؤں کی وجہ سے اتنی باتوں کو چینج کیا اور اصل کتاب سے ہٹ کر ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی اپنی الہامی کتاب پڑھ کر سمجھنے لگے کہ اس کا حال یہ ہوا جب لوگ اللہ کی ڈائریکٹ کتاب نہیں پڑھتے اور ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے دین سمجھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حال ہو گیا کہ جی اٹھنے کا عقیدہ کئی پردوں میں چھپ چکا تھا۔ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر دنیا کی صرف زندگی ہے، نموت و نحیا، ہمیں یہی موت آئے گی بس، اور ہمیں جو زندگی مل رہی ہے وہ بھی بس اس دنیا تک ہے، وما یہلکنا، اور نہیں ہم ہلاک ہوتے ہیں مگر گردش زمانہ کی ہی وجہ سے، کوئی فرشتے روح نہیں لے جاتے، کوئی اللہ کے حکم سے موت نہیں ہوتی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو ایک گردش زمانہ ہے۔
اور نہیں ہلاک کرتی مگر ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے. وما لهم بذلك من علم. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم کا سہارا نہیں لیا. دیکھیں بات وہی علم کی چل رہی ہے کہ اتنا عقیدہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور جبکہ یہی بات آپ کو بار بار بتائی جاتی ہے سورہ اعلیٰ میں بھی کہ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، آخرت باقی رہنے والی بہترین چیز ہے. اور یہ باتیں تمہیں پچھلے صحیفوں میں بھی بتائی گئیں، صحف ابراہیم میں بھی بتائی گئی، صحف موسیٰ میں بھی بتائی گئی. یعنی اللہ نے کوئی علم کی کمی نہیں رکھی کسی وحی میں، کسی زمانے میں، لیکن لوگوں نے کس طرح سے علم کو سمجھنے کی کوشش کی اور کس طرح سے دشمنوں کا جو ایجنڈا تھا، جو ان کی سازش تھی، وہ کس طرح سے کامیاب ہوئی کہ دشمنوں نے چاہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، مت سنا کرو اس قرآن کو اور اس میں اتنی فضولیات ملا دو، اس کو پڑھنے کے لیے اتنے ریسٹرکشنز دے دو، لعلکم تغلبون، تاکہ یہ تمام باطل چیزیں غالب آ جائیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے کئی علم حاصل کرنے پڑ جائیں کہ جس سے تمہارا وہ مین میڈ علم غالب آ جائے اور اللہ کی کتاب کہیں پسے پشت اندر چلی جائے. یہی حال بنی اسرائیل کے دونوں گروپس نے کیا، اور یہی حال ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماننے والوں نے بھی کیا کہ ایک دن آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں یہ تک عقیدہ مٹ گیا کہ مر کر اٹھنا بھی ہے. تو اگر آج میرے اور آپ کے دور میں 2019 میں اگر کئی عقیدے قرآن سے لوگوں نے مٹا دیے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس وحی کو پروموٹ کریں گے. اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں. تو جناب ادھر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کوئی جینا مرنا اور اللہ کے گھر اٹھنا، یہ تمام چیزیں کچھ نہیں، بس یہیں پر ہی جینا ہے، یہیں پر ہی مرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا انہیں اس بات کا علم سے انہوں نے پتہ نہیں لگایا، انہوں نے علم کی قدر نہیں کی. انہم الا یظنون، نہیں ہیں یہ لوگ مگر ظن کی کیفیت میں ہیں، یقین سے ہٹ چکے ہیں، گمان کی زندگی جی رہے ہیں کہ جی سنا یہی ہے، جو ہمارے یہاں ایک سٹائل ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا، لیکن ہم نے یہی سنا. تو سن 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 کر ہم سب گمان کے پیچھے چلنے لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو خود اللہ کی کتاب پڑھنا نصیب فرمائے، اور اپنے فیصلے، اس خدا کا فیصلہ جو آئے گا قیامت کے دن ہمارے لیے، اس سے پہلے ہمیں دنیا میں اس کتاب کے مطابق ہم خود اپنا فیصلہ کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر.